تقسیم کے دہانے پہ آ گیا. تو گاندھی جی گجرات میں تھے. تو گاندھی جی گجرات میں تھے اور ملک کی تقسیم زور پر تھی. جمعیت علماء کی جو اعلیٰ قیادت تھی، مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، ڈاکٹر مختار انصاری، مولانا احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پتا چلا کہ گاندھی جی ابھی گودرا سے دلی آئے. تو اس دن رات میں یہ ساری قیادت گاندھی جی کے پاس پہنچی. میں اپنے ایک ایک شبد کا جواب دار. ساری قیادت گاندھی جی کے پاس پہنچی اور گاندھی جی سے کہا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل اور پنڈت نہرو تقسیم کے معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں. تو گاندھی جی نے یہ کہا کہ میری لاش پہ سے گزرنا پڑے گا، اس کے بعد تقسیم کے معاہدے پہ دستخط ہو. یہ لوگ مطمئن ہو کر آئے. جب یہ لوگ مطمئن ہو کر آئے تو دوسرے دن یہ پتا چلا کہ گاندھی جی نے بھی تقسیم کے معاہدے پہ دستخط کر لی. آپ ڈرافٹنگ کمیٹی کی رپورٹ کو اٹھا کر دیکھیے. جمعیت علماء نے تقسیم کا بائیکاٹ کیا، بائیکاٹ کیا اور کہا ہم کو یہ تقسیم منظور نہیں ہے. ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اسی ملک میں رہیں گے، یہیں جئیں گے اور یہیں مریں گے. یہ جمعیت علماء کا فیصلہ تھا. یہ جو سدبھاونا منچ آج بنا ہے، یہ سدبھاونا منچ آج کا نہیں ہے. جب ملک تقسیم ہو گیا اور ملک کے اندر قتل عام شروع ہوا تو اس وقت جمعیت علماء کھڑی ہوئی اور جمعیت علماء نے ملکگیر پیمانے پر قومی یکجہتی کانفرنس لینا شروع کیا. آپ کے اس بیدر شہر میں مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سہاروی، مولانا ابوالکلام آزاد، پنڈت نہرو اور پنڈت سندر لال کو لے کر یہاں ایک ہفتہ قیام کیے. ایک ہفتہ صرف امن قائم کرنے کے لیے. یہاں سے بھالکی اور دیونی ہوتے ہوئے عثمان آباد پہنچے. یہ جمعیت علماء کی اپنی تاریخ ہے. آج یہ مختصر مجمع نہیں ہے، یہ چھوٹا مجمع نہیں ہے، یہ بیدر کا کریم ہے جو یہاں بیٹھا ہے. آج ہم بھاشن بازی کے لیے نہیں بیٹھے. معاف کرنا میری بات اگر آپ کو ناگوار گزری. جمعیت علماء کا نے نام چینج کیا، قومی یکجہتی کے جگہ سدبھاونا منچ اس کو بنایا اور یہ طے کیا کہ پورے ملک کے اندر 1000 سدبھاونا سنسد کیے جائیں گے. یہ طے کیا. یہ کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ اور یہ آج کا فیصلہ نہیں ہے. یہ فیصلہ ہو کر 5 مہینے ہو گئے اور 5 مہینے سے ملک کے ایک کونے میں اس کا کام چل رہا ہے. ملک کے ایک کونے میں چل رہا ہے. اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہم جو یہاں جمع ہیں، ہمارا مین بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ ملک کا 80% طبقہ وہ ہے جو چاہتا ہے کہ ملک کا نقصان نہ ہو. اور جمعیت علماء ڈر کر یہ سدبھاونا سنسد نہیں کر رہی ہے. معاف کرنا، معاف کرنا. جمعیت علماء کی اپنی ڈیوٹی ہے. جمعیت علماء نے اپنوں کی مخالفت کو برداشت کیا. جمعیت علماء کے اکابرین کی داڑیاں نوچی گئی، ان کے داڑیوں میں شراب پھینکی گئی. یہ جمعیت علماء کا اتہاس ہے. اپنوں کی مخالفت کو برداشت کر کے یہ کہا کہ
ہم کو تقسیم منظور نہیں ہے. تو اگر آج ملک برباد ہو اور جمعیت علماء کے خدام خاموش بیٹھے، ہمارے ساتھی ہندو اخبار کی رپورٹ کا حوالہ دے رہے تھے، اگر پیپروں کے حوالے پر اگر ہم کام کرنا شروع کریں تو اس دور میں جمعیت علماء نے جتنی آوازیں اٹھائی ہیں، چاہے بے قصور نوجوانوں کی گرفتاری کا مسئلہ ہو، چاہے ملک میں جتنے مسائل ہیں، ابھی 6 مہینے پہلے دیوبند میں اتنا بڑا اجلاس ہوا، اس اجلاس کے اندر جتنے تجاویز پاس ہوئے، ساری پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا نے اس پہ ہنگامہ مچایا مولانا محمود مدنی صاحب کے بیان پر. اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا 80% طبقہ جو یہ چاہتا ہے کہ ملک ہمارا بچے، اس کے لیے آپ کو اپنے آشرم سے باہر نکلنا پڑے گا، ہم کو ہمارے مدارس سے باہر نکلنا پڑے گا، خانقاہوں سے باہر نکلنا پڑے گا، گرودوارے سے باہر نکلنا پڑے گا، اور گراؤنڈ لیول پر پہنچ کر اس ملک کو بچانے کے لیے ہم کو گراؤنڈ لیول پر کھڑا ہونا پڑے گا. اس کے لیے جمعیت علماء یہ چاہتی ہے کہ یہ پیغام صرف بیدر میں نہ رہے. بیدر کا وہ دیہات جہاں پر چھوٹی سے چھوٹی آبادی ہو، وہاں پر امن بھائی چارے کی ایک مثال قائم ہو، اور امن بھائی چارے کے ذریعے آج کا ایک اجلاس ہو جائے اور یہ میٹنگ ختم ہو جائے، یہ نہیں ہے. یہ سدبھاونا منچ ایک کمیٹی بنے گی. وہ کمیٹی جو ہے آنے والے جتنے مسائل ہیں اس کا وہ مقابلہ کرے گی. وہ خالی تقریر کر کے نہیں چلے جائے گی. جمعیت علماء کی یہ اچھا اور یہ خواہش ہے. اس کے اوپر جمعیت علماء جیسے پہلے اپنوں کی مخالفت کو برداشت کر کے جمعیت علماء جد و جہد کر رہی تھی، اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی جمعیت علماء انہی حالات کو سامنے رکھ کر اس کا مقابلہ کر رہی ہے، اور اس کے بہت اچھے نتائج نکل رہے ہیں. میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ یہ جو آج کی میٹنگ ہے، یہ میٹنگ نہیں، یہ ایک تحریک ہے. آپ کو تحریک بنانا ہے، اور تحریک بنا کر گاؤں گاؤں تک. یہ بیدر ایک ایسا ضلع ہے کہ جس کی مثال پورے ملک میں دی جاتی ہے، ملک کے باہر دی جاتی ہے. یہ اللہ والوں کی بستی ہے، صوفی سنگ کا مرکز رہا ہے. ابھی محمود گاوا یونیورسٹی کے ابھی مثال وکیل صاحب نے یہاں دے کر گئے. اس لیے اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آپسی بھائی چارے کو بڑھانا یہ ہماری اپنی ڈیوٹی ہے. اور جیسے مولانا نے کہا کہ ہم کو اپنی خاموشی توڑنا پڑے گا. کسی بھی سماج کا کوئی بھی آدمی اگر میدان میں نکلے اور نکل کر اگر وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے سماجوں میں توڑ پیدا ہو، اس کو روکنے کے لیے ہم کو طاقت سے میدان میں آنا پڑے. جس دن ہم یاد کریں، اصل میں ہم برا بننا نہیں چاہتے. ہر ایک کی خوبی ہے کہ ہم اچھا بننا چاہتے ہیں. بھائی ہم کیوں بولنا، ہم کو برا بننے کی ٹریننگ لینا پڑے گی. کیا جرم تھا مولانا حسین احمد مدنی کا؟ داڑھی لوچی جا رہی تھی. دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، داڑھی میں شراب پھینکی جا رہی تھی. کیا جرم تھا مولانا ابوالکلام آزاد کا؟ احمد نگر کی جیل میں ہے، اہلیہ کا انتقال ہوا اور اہلیہ کے جنازے پہ لاٹھیاں برسائی جا رہی تھی. کیا جرم تھا؟ تو اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم کو اپنے زبانوں کو کھولنا ہے، اور یہ سدبھاونا منچ کو آپ کو گراؤنڈ لیول تک پہنچانا ہے، اور اس کو تحریک بنا کر کام کرنا ہے. میں مفتی غلام یزدانی صاحب، صدر جمعیت علماء ضلع بیدر کا صمیم قلب کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم میٹنگ کو لیا، اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ میٹنگ نہیں بلکہ یہ تحریک بنے گی، اور تحریک بن کر پورا ضلع نہیں بلکہ پورے علاقے میں یہ کام مضبوطی کے ساتھ چلے گا. اتنا کہتے ہوئے اپنی بات